بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کوثار کی پہچان میں جے احمد عباسی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر اختر عباسی صاحب۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سر، آپ تھوڑا سا ہمیں تاجروں کے مسائل کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کیا مسائل ہیں، اور ٹیکس وغیرہ جو ہے ان کے بھی کافی جو ہے پچھلے دنوں احتجاج بھی ہوا ہے اپوزیشن کی طرف سے، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی اسکار کی ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے موقع فراہم کیا۔ ٹریڈرز کے حوالے سے مسائل تو ہر گورنمنٹ میں ہی ہمارے ساتھ اونچ نیچ رہتی ہے حکومتی لیول پہ، لیکن موجودہ دور میں یہ اسپیشلی پچھلے 2 سال میں کچھ IMF کے دباؤ پہ ٹریڈرز کے لیے کافی پریشانی کا سامنا آ رہا ہے۔ اوور آل بزنس کی جو پوزیشن رہی ہے گزشتہ 3 سال سے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، کافی اس میں اپ ڈاؤن رہا ہے۔ لیکن اسپیشلی یہ جو 2 سال ہمارا پیریڈ رہا ہے، اس میں IMF کے دباؤ پہ کچھ ٹیکسز میں کافی چینجنگ کی گئی۔ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ظالمانہ ٹیکسز کا نفاذ گورنمنٹ چاہتی ہے، اور شاید گورنمنٹ کی خواہش تو نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی خواہش نہیں ہوگی ایسی، لیکن IMF کے دباؤ پہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور کچھ پالیسیز تو ایسی ہیں کہ وہ ہمیں یہ لگتا ہے اسے کہ شاید گورنمنٹ کی یہ جو پالیسیز ہیں اسے بزنس تباہ کرنے کی طرف یہ لے جایا جا رہا ہے، معیشت کو مزید ابتر حالت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اس میں ہم نے حکومت لیول پہ کافی مذاکرات بھی ہمارے رہے ہیں۔ پچھلے یہ 6 ماہ میں تقریباً 3 ہم نے بڑے احتجاج کیے ہیں۔ فیض آباد چوک میں ہم نے ایک دھرنا دیا، پھر پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر ہوا ہے، FBR کے سامنے ایک دھرنا دیا ہے، لیکن کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ آج تک نہیں کیا گیا ہے۔ ابھی یہ 17 فروری کو ہم نے اسلام آباد میں ایک رکھا ہے، آل پاکستان تاجر کنونشن رکھا ہے، جس میں پورے پاکستان کے ہر ضلع سے ہمارے جو ٹریڈرز لیڈرز ہیں وہ آئیں گے، اور ہم نے اس میں دوبارہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس احتجاج کو کس لیول تک لے کے جانا ہے۔ آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں اس کے اپارا یونین آف ٹریڈرز کے، تو ابھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ کس قسم کے ٹیکس ہیں کہ بار بار جو ہے حکومت کے ساتھ آپ کی بات چیت بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو مجبوراً جو ہے اس پر احتجاج کرنا پڑتا ہے؟ کس قسم کا، وہ کیا کہتے ہیں حکومت والے کہ کیا کون سے ٹیکس ہیں، کس قسم کے؟ جی، ٹیکسز ہمارے انڈائریکٹ تقریباً ہر بندہ جو بزنس کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس میں آپ بھی شامل ہیں، ایون کہ جو کالج کے اسکولز کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ٹیکسز دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ جو کہتے ہیں کہ ٹیکس عوام ٹیکس نہیں دے رہی، میں سمجھتا ہوں کہ جو بچہ دودھ پی رہا ہے جس کی چند ماہ عمر ہے، وہاں سے لے کے اسٹوڈنٹس کاروباری لوگ تو دے ہی رہے ہیں، ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ اس شکل میں دے رہا ہے، آپ کارڈ لوڈ کرا رہے ہیں موبائل کا، وہاں آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے۔ چھوٹے بچے کے لیے جو چند ماہ کا ہے اس کے لیے دودھ اگر لیا جا رہا ہے اس میں بھی آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں، 17% ہے، 20% وہ آپ پے کر کے ٹیکس ہر بندہ دے رہا ہے۔ بجلی کے بل کی آپ ایک مثال لے لیں، اگر آپ کا 10,000 بل آتا ہے اس میں 5,000 بجلی کی قیمت ہوگی، یا شاید اس سے بھی 200-400 کم ہوگی، 50% سے زیادہ آپ کے ٹیکسز ہوتے ہیں۔ ٹیکس ہر بندہ دے رہا ہے، لیکن ہمیں ایک تو یہ ہمارا اس پہ ہے کہ یہ ٹیکس جا کہاں رہے ہیں۔ آج تک یہ جو محکمہ ہے FBR ہمیشہ سے، یہ نہیں کہ موجودہ گورنمنٹ، ہر گورنمنٹ میں ہمارا یہ رہا ہے کہ FBR کا یہ نیب جو پیچھے لگا ہے، ہم کہتے ہیں چند آفیسرز جو بڑے مگرمچھ ہیں وہ آپ نیب کے ان کے حوالے کر دیں، FBR کے چند آفیسرز کو جو کھربوں روپے کھا گئے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے، وہ رقم جاتی کہاں ہے، عام لوگوں پہ کیوں بوجھ ڈالا جاتا ہے؟ یعنی جو ٹیکس دیے جا رہے ہیں وہ حکومت کے خزانے میں نہیں جا رہے؟ ہم سمجھتے ہیں بالکل آج تک اس کا حساب نہیں دیا جاتا۔ ہم نے FBR کے سامنے جو پہلا پروٹیسٹ کیا ہے ابھی 4 ماہ پہلے، اس میں ہم نے وہاں واشگاف الفاظ میں وہاں یہ مطالبہ کیا تھا کہ چند لوگ ہیں ان کے اثاثے سامنے لے کے آ جائیں، FBR کے جو آفیسرز ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیں، آپ سیاستدانوں کو بھی چھوڑ دیں، اس گورنمنٹ کو پچھلی FBR کے جو لوگ ہیں جو ٹیکس جمع کر رہے ہیں وہی چور راستے بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ کو آپ نے 50 لاکھ ٹیکس بنتا ہے، آپ 50 نہ دیں، آپ 10 ہماری جیب میں ڈال دیں، 5 وہاں جمع کرا دیں، آپ کو کلین چٹ دے دیں گے۔ یہ چوری کے راستے بتاتے ہیں۔ ٹیکس کے نظام کو مشکل سے مشکل تر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے تاجر طبقہ جو ہے ہمارے پاکستان میں وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس میں آپ کہہ لیں کہ 5% لوگ ہوں گے جو پڑھے لکھے ہوں گے، 95% ہمارے تاجر ان پڑھ ہیں۔ آپ جب پرفارما بناتے ہیں ان کے لیے، ایک تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے، کئی بار یہ ریٹ بھی کر چکے ہیں ہم کورٹ میں کہ اسے آسان اردو میں بنایا جائے تاکہ ہر بندہ یہ پرفارما پڑھ سکے، اسے پتہ چلے کہ یار گورنمنٹ مجھ سے کیا چاہ رہی ہے، میں نے دینا کیا ہے۔ آپ سب سے پہلے وہیں
پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ آپ اسے انگلش میں بناتے ہیں. انگلش میں نے جیسے آپ کو عرض کیا 95% ہمارا طبقہ جو ان پڑھ ہے وہ اسے سمجھتا ہی نہیں ہے. جب وکیل کے پاس لے کے جاتے ہیں اس نے اگر 50,000 یا 20,000 اس کا ٹیکس بننا ہے, جتنا ٹیکس بنتا ہے اتنی فیس وکیل لے لیتا ہے کہ بھائی مجھے 20,000 روپے دیں, یہ فارم میں آپ کو فل کر کے دوں گا. یہ ہر جگہ یہی پرابلمز ہے اور یہ جان بوجھ کے پرابلم پیدا کی جا رہی ہیں. آپ یقین کریں, میں آپ کو شورٹی سے کہتا ہوں کہ کئی بار یہ ہم کر چکے ہیں. شوکت عزیز صاحب ہوتے تھے مشرف دور میں, ہماری ان سے بھی میٹنگ ہوئی, انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم اس کو اردو میں لے کے آ رہے ہیں. اور پھر کچھ فکس ٹیکس کے ہمارے مطالبات تھے کہ یار جو 3-4 طبقے آپ بنا لیں, چھوٹے دکاندار ہیں اس پہ آپ 15,000 کر لیں سال کا, اس سے جو بڑے لیول کا اس پہ 30,000 کر لیں. لاکھ روپے تک اسلام آباد کے اندر کیٹیگریز بنا دی گئی تھی اور لوگ اس پہ ہر دکاندار تیار تھا کہ ہم دیں گے ٹیکسز. لیکن اس میں صرف یہ تھا کہ سارا جو ہم نے دینا تھا گورنمنٹ کے خزانے میں جانا تھا. یہ جو FBR ہے اس کی جیب میں کچھ نہیں جانا تھا. اس منصوبے کو جان بوجھ کے فلاپ کیا گیا اور یہ ختم کر دیا گیا. ابھی ہمارا یہی جھگڑا ہے. اب انہوں نے جو یہ مظاہرے ہم کر رہے ہیں, ایک چھوٹا سا ایشو اس پہ ڈیوائس لگا رہے ہیں. عام جو دکاندار ہیں ہر شاپ پہ کہتے ہیں ہم نے ڈیوائس لگانی ہے. ڈیوائس کا یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہے, آپ میری شاپ پہ آئیں گے, وہ آپ نے ڈیوائس پہ 16% ٹیکس بھی آپ پہ پڑنا ہے. ٹھیک ہے, کہ سوچیں کہ آج ایک چیز آپ لے رہے ہیں مجھ سے 1,000 روپے کی اس کی قیمت ہے. آپ نے ساتھ والی شاپ پہ ڈیوائس اگر نہیں لگی, چھوٹا سٹور ہے, میری شاپ اگر بڑی ہے, آپ کو ساتھ والی شاپ والا وہی دے گا 1,000 روپے کی جہاں ڈیوائس نہیں ہے. میری شاپ سے آپ کو 1,000 الگ اور 16% آپ نے الگ یہ دے کے چیز ایک ہی آپ لیں گے چھوٹے سٹور سے اور بڑے سے, لیکن وہ آپ پہ بوجھ پڑے گا. آپ لازمی کہیں گے کہ یار میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا, مجھے تو وہاں وہ شاپ سوٹ کرتی ہے. ایک یہ تقسیم جو کی جا رہی ہے جان بوجھ کے, ہمارا اس میں یہ مطالبہ تھا. گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ٹیکس آپ نے نہیں دینا, یہ ٹیکس دینا ہوگا بڑے لوگوں سے, ہم اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے انہیں بڑا آسان حل بتایا. پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کوئی چند ہزار لوگ ہیں جو بڑے جو مینوفیکچرر ہیں, جو لوگ ہم کہتے ہیں یہ ڈیوائسز وہاں آپ لگائیں ان کے کارخانوں میں, ان کی فیکٹری میں جہاں مال تیار ہوتا ہے. بالکل صحیح. آپ کو وہاں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں سے 1 لاکھ کارٹن نکلا ہے ایک مہینے کا, تو ٹیکس کتنا جمع ہوا ہے. آپ بجائے چند ہزار لوگوں کو پکڑنے کے, آپ پاکستان میں 80 لاکھ تاجر ہیں, 80 لاکھ ڈیوائسیں لگا کے آپ کس طرح لوگوں کو پریشان کریں گے. میں نے آپ کو بتایا ڈیوائس آپ جب لگائیں گے, ہمارے ان پڑھ تاجر اس کے لیے انہیں ایک الگ سے منشی رکھنا پڑے گا ڈیوائس کا پورے سال کا حساب کتاب بنانے کا. وہ آپ نے ہر مہینے جتنی پرچیاں آپ کے پاس آئیں گی وہ آپ کا منشی آپ کو بنا کے دے گا ایک پروفائل, وہ آپ نے FBR جمع کرانی. یہ ان پڑھ بندہ نہیں کر سکے گا, اس کے لیے آپ کو 30,000 روپے کا ملازم الگ سے رکھنا پڑے گا. تو یہ چیزیں ناممکن ہیں جو جان بوجھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری یہ FBR کا نا, یہ ہم گورنمنٹ اور ہمارے درمیان روڑے اٹکاتے ہیں. اچھی پالیسیز کسی بھی گورنمنٹ نے جب بھی اچھی پالیسیز دی ہیں انہیں جان بوجھ کے, ابھی اسد عمر صاحب نے بہت اچھا سسٹم دیا تھا. یہ اسلام آباد کے اندر انہوں نے, اور اسلام آباد لاہور اور کراچی کے لیے انہوں نے کیا تھا کہ ہم فکس ٹیکس دے رہے ہیں تمام تاجروں کو, اپنی مرضی سے دیں. اس میں کیٹیگریز بنا دی گئی تھی, لیکن وہاں بھی یہی بیڈ لک ہوئی کہ اسد عمر صاحب کو جب ہٹایا گیا تو جو دوبارہ آنے والے ہیں وہ پورے پاکستان کو پتہ, IMF کے ملازم رکھے ہیں, ان کی جگہ اسد عمر صاحب ایک عوامی نمائندے تھے. انہوں نے عوام کی بات کی. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا سلسلہ تھا اور گورنمنٹ کو کئی گنا زیادہ ٹیکسز مل سکتے تھے, لیکن جان بوجھ کے ان کے سارے اس منصوبے کو ختم کیا گیا. اور آج حالات اس قدر وہ ہو گئے ہیں کہ جتنا ٹارگٹ رکھتی ہے گورنمنٹ اس سے کئی گنا ڈاؤن ہی جا رہا ہے ٹیکسز کا سسٹم. بہت شکریہ جی ناظرین. جس طرح اختر عباسی صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے بہتری لائی جا سکتی ہے. کوئی بھی تاجر جو ہے اسلام آباد کا کسی بھی علاقے کا وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لیکن ایک طریقہ کار ہو, جیسے ان کا کہنا ہے کہ 95% جو ہے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ کس طریقے سے جا کے وہ ریٹرن جمع کرائیں گے. تو مختلف کیٹیگری بنا کے اگر ان کو ٹیکس دیا جائے تو وہ سیدھا جو ہے گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا اور کروڑوں اربوں روپے کا ڈائریکٹ گورنمنٹ کو نقصان ہوگا. تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ آتے ہیں تھوڑا بہت پیسے لے کے چلے جاتے ہیں, تو اس طرح جو ہے وہ جو قومی خزانہ ہے اس کو نقصان ہی ہوتا رہے گا. تو اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تو ناظرین ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے ارد گرد عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.